ماحل کے بعد عدیلہ کی کہانی سامنے آئی ہے۔ دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ماحل نے حملہ کر دیا تھا، خود کش حملہ کر دیا تھا 26 اگست کو۔ اس روز کیا گیا تھا جب اکبر بگٹی کی 18ویں برسی منائی جا رہی تھی۔ اس موقع پر بلوچستان کو دہشت گردوں کی طرف سے ہلا کر لرزا کر رکھ دیا گیا تھا۔ کتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ اس لڑکی کو استعمال کیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے خود کش حملے کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے عدیلہ کو بھی استعمال کیا جانا تھا، لیکن عدیلہ نہ صرف یہ کہ خود اس حملے سے محفوظ رہی بلکہ انہوں نے انسانیت کو بھی خون میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ یہ سارا کچھ کیا ہوا، کیسے ہوا، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بلوچستان حکومت کے زیر اہتمام پریس کانفرنس میں تربت سے گرفتار ہونے والی ممکنہ خود کش حملہ آور خاتون عدیلہ بلوچ نے انکشاف کیا ہے کہ کس طرح انہیں ایک علیحدگی پسند بلوچ تنظیم نے ورغلا کر، بہلا کر، پھسلا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، تاہم سیکورٹی اداروں نے انہیں بازیاب کروا کر بچا لیا۔ نہ صرف یہ کہ خود بچ گئی بلکہ اس نے انسانیت کو بھی خون سے نہلانے سے محفوظ رکھا۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند صوبائی رکن اسمبلی فرح عظیم شاہ اور اپنے والدین کے ساتھ کسی نامعلوم مقام سے گفتگو کرتے ہوئے جسے سرکاری ٹی وی نے نشر کیا، عدیلہ بلوچ نے بتایا کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم تربت میں حاصل کی اور پھر کوئٹہ BMCH سے نرسنگ کا کورس کیا اور وہ عالمی ادارہ سے WHO کے ساتھ بھی ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں۔ عدیلہ کہتی ہیں کہ میں بدقسمتی سے ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھی جنہوں نے مجھے بہلایا اور میں خود کش حملے کے لیے راضی ہو گئی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سے کتنے لوگوں کی جان چلی جائے گی۔ عدیلہ کے مطابق وہ 3 دن پہاڑوں میں رہیں اور وہاں انہوں نے دیگر نوجوانوں کے ساتھ ایک اور خاتون بھی دیکھی، جبکہ وہاں پر کسی کا ایک کوڈ نیم ہوتا تھا۔ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے نہیں جاتی، انہیں بلیک میلنگ کر کے ورغلا کر لے جایا جاتا ہے۔ مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور اب میں بچ گئی ہوں۔ پریس کانفرنس کے دوران آبدیدہ لہجے میں عدیلہ نے بتایا کہ شاید میں ایک ذریعہ ہوں کہ جو لوگ وہاں ہیں وہ بھی کسی طرح بچ سکیں۔ میں شکر گزار ہوں حکومت بلوچستان کی کہ میں ان کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ میں یہ نصیحت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، یہ لوگ اپنی مرضی سے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ عدیلہ کی گفتگو سے قبل ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے بتایا تھا کہ 16 ستمبر کو ایک شخص نے رابطہ کیا کہ ان کی بیٹی لاپتہ ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ لاپتہ عدیلہ نامی خاتون ایک نرس ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران عدیلہ بلوچ کے والد نے بھی گفتگو کی اور بتایا کہ وہ کراچی میں ایک بینک میں ملازمت کرتے ہیں۔ میں نے اپنی تنخواہ سے گھر کو بھی چلایا اور بچوں کو بھی پڑھایا۔ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ میں ڈاکٹری کروں گی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ قابل ہیں۔ میری محنت اور ان کے حوصلے سے یہ کامیاب ہوئی۔ ہماری ایک چھوٹی سی دنیا تھی لیکن اچانک یہ حادثہ ہو گیا۔ میں کراچی میں تھا جب مجھے پتا چلا کہ بیٹی لاپتہ ہے۔ جب میں گھر گیا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ان کو ورغلا کر خود کش حملہ کرنے کے لیے پہاڑوں پر لے گئے ہیں۔ وہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ صرف حکومت کے پاس جانا چاہیے، اس لیے میں نے بلوچستان حکومت سے رابطہ کیا اور بتایا کہ اطلاعات کے مطابق میری بیٹی ان کے قبضے میں ہے۔ اگر کل کو وہ لوگ انہیں بم باندھیں گے تو آپ میرے گلے پڑیں گے، جس کے بعد بر وقت کارروائی کر کے انہیں بازیاب کروا لیا گیا۔ عدیلہ کے والد نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی مرضی سے پریس کانفرنس کے لیے آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے کوشش کی، جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ صرف سرکار کی مدد سے ہی بچ سکتے ہیں۔ عدیلہ بلوچ کے والد نے پہاڑوں پر موجود لوگوں کو پیغام دیا کہ وہ بھی بلوچ ہیں اور ہم بھی بلوچ ہیں۔ ایک بلوچ دوسرے بلوچ کی بیٹی کو اٹھا کر لے جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب اس لیے تو نہیں کیا، اس لیے تو انہیں نہیں پڑھایا لکھایا کہ انہیں ہم بم باندھ کر ضائع کر دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے دیگر والدین کو بھی نصیحت کی کہ وہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ماہل بلوچ کے حوالے سے۔ ماہل بلوچ کو جس طرح سے استعمال کیا گیا خود کش حملے کے لیے، تو نظر یہ آتا ہے کہ ان کو حشیشان کی طرح استعمال کیا گیا، کوئی نشہ آور چیز پلا دی گئی۔ جس طرح سے یہ عدیلہ کہتی ہے کہ مجھے نہ جانے کس طریقے سے انہوں نے بہلا لیا، پھسلا لیا، ورغلا لیا، ان کو نہ جانے کیا نشہ دیا گیا تھا یا کیا ان پر پھونک دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے ماہل بلوچ کو استعمال کیا گیا تھا۔ ماہل بلوچ بھی دو ہیں بیلا والے حملے میں استعمال ہونے والی، جس نے خود کش حملہ کیا تھا، اپنی جان بھی دی اور پولیس والوں کی جان بھی کہی کہ اس نے لے لی تھی۔ اس کا نام تو ماہل بلوچ ہے لیکن ان کا عرفی نام ازلان کرد ہے، جبکہ ایک اور ماہل بلوچ گزشتہ سال گرفتار کی گئی تھی، اس سے خود کچھ جیکٹ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد تحقیقات کی گئی تو ان
उनको रिहा कर दिया गया था। तो ये थी कहानी अदीला बलोच की, और उससे पहले माहिल बलोच ने जो कुछ किया था उसके बारे में आपके सामने रखा। अदीला जिस तरह भी कौमी धारे में आई हैं, उनको दहशतगर्दों के चुंगल से जिस तरह भी निकाला गया है, ये हमारी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो नाजरीन, हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इन दहशतगर्दों को कौमी धारे में लाया जाए किसी सूरत, हर सूरत भी। पिछली हुकूमत की तरफ से भी ऐसी कोशिशें की जाती रही जिसमें बहुत ज्यादा कामयाबी हुई थी। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, इनको कुचल के रख दिया जाए, इनको रगड़ के रख दिया जाए। बिल्कुल जो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करते हैं वो नाकाबिले माफी हैं। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी के किसी भी मरहले पर कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, या उनको कायल किया जा सकता है, माइल किया जा सकता है, आमादा किया जा सकता है, तो उनको कौमी धारे में जरूर लाना चाहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं, हर किसी को कुचल के रख दिया जाए, उनसे बड़ा बेवकूफ, उनसे बड़ा अहमक, उनसे बड़ा बेअकल और कोई नहीं हो सकता। इसके साथ इजाजत दीजिए कि हर अलहदगी पसंद को, हर दहशतगर्द को पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको कौमी धारे में शामिल कर लिया जाए। वो पाकिस्तान में मौजूद है या किसी दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहा है, उसको कौमी धारे में लाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से अदीला को लाया गया है, अदीला को इस कौमी धारे में लाने वाले भी काबिले पसीर आई हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।